بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسی صورت کے متعلق معلومات فراہم کریں گے جس سے اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی اور گناہوں سے بخشش بھی ہوگی، جس کے ایک دفعہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 پاروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے جنت کا حصول بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ صورت ایمانی اصولوں اور توحید کی بنیادوں کو بیان کرتی ہے۔ اس صورت میں اللہ کی وحدانیت، لا شریک اور اس کی بے نیازی کا ذکر کیا گیا ہے۔ معزز ناظرین، اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص کو قرآن کی توحید کی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی تلاوت کرنے والے کو اللہ کی رضا اور جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ اس صورت کو پڑھنے سے اللہ کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے اور گناہوں کی مغفرت ملتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ پیارے دوستو، سورہ اخلاص وہ مبارک صورت ہے جو الحمدللہ ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے فضائل بھی بے شمار ہیں، اور ان کا حصول بھی اللہ پاک کی رحمت سے ہر ایک کے لیے آسان ہے۔ بس ضرورت ہے توجہ اور اہتمام کرنے کی۔ ہم یہاں سورہ اخلاص کی تلاوت کے بعض فضائل کو ذکر کرتے ہیں تاکہ اس سورہ مبارکہ کی فضیلت معلوم ہونے کے بعد ہم کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، اور توفیق اللہ پاک کی ہی طرف سے ہے۔ ایک مرتبہ سورت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قل هو اللہ احد پڑھا، اس نے گویا تہائی قرآن پڑھا۔ فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے قل هو اللہ احد پڑھا، اس نے گویا تہائی قرآن پڑھا۔ فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 عمل ایسے ہیں کہ جن کو اگر کوئی ایمان کی حالت میں کرتا ہے تو وہ جنت کے جس دروازے چاہے داخل ہو جائے گا، اور جس خو سے چاہے گا نکاح کر لے گا۔ جو اپنے قاتل کو معاف کر دے۔ نمبر 3، جو خفیہ طور پر کسی کا قرض ادا کر دے۔ جو ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر ان میں کوئی ایک کام کرے تو پھر؟ فرمایا، اسے بھی یہی درجہ حاصل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قل هو اللہ احد کو 10 مرتبہ پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فضیلت سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ، تب تو ہم اسے کثرت سے پڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، وہ بہت پاکیزہ ہے، یعنی تم جتنا پڑھو گے اللہ تعالیٰ اتنے ہی محل تمہیں عطا فرمائے گا۔ 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جو 50 بار قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا۔ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 50 سال کے گناہ معاف فرما دے گا، بشرطے کہ وہ 4 خصلتوں سے بچے: حرمت والا خون بہانے سے، اور حرام مال کھانے سے، اور زنا کاری سے، اور ناجائز مشروبات سے۔ اور طبرانی کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نماز میں یا خارج نماز میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جو دن بھر میں 100 بار قل هو اللہ احد پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 برس کے گناہ معاف فرما دے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو۔ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے، جو دن بھر میں 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھے گا، مگر یہ کہ اس پر قرض ہو، یعنی قرض معاف نہ ہوگا۔ 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جس نے 1000 بار قل هو اللہ احد پڑھی تو تحقیق اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ سے خرید لی۔ ہمہ وقت سورہ اخلاص پڑھنے والے صحابی کا کیا مرتبہ ہے؟ سورہ اخلاص پڑھنے والے صحابی کا کیا مرتبہ تھا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ایک دن سورج ایسے نور اور روشن کرنوں کے ساتھ طلوع ہوا کہ اس سے پہلے ہم نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل جیسے آج سورج طلوع ہوا اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے صحابی معاویہ بن لیثی مدینہ طیبہ میں انتقال فرما گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا انہیں یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حالت میں قل هو اللہ احد کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اسی کا اجر ہے۔ سورہ اخلاص کی محبت جنت کو لازم کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کسی سریہ میں بھیجا تو وہ اپنے ساتھیوں کی امامت کراتے ہوئے اپنی قرات کو قل هو اللہ احد پر ختم کیا کرتا تھا۔ جب وہ لشکر واپس آیا اور لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس بات کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے۔ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ اس میں رحمان عز و جل کی تعریف ہے اور میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے خبر دے دو کہ اللہ عز و جل بھی اس سے محبت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اپنے گھر داخل ہوتے وقت قل هو اللہ احد پڑھی یہ صورت اس کے گھر اور پڑوسیوں کے گھر سے شر کو دور بھگا دیتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں سورہ اخلاص کی باکثرت تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور ساتھ ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اب ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔